فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وأتموا الحج والعمرة لله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ پچھلا خطبہ جمعہ میں ہم نے مختصر عمرہ کے مسائل ذکر کیے تھے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے اور عمرہ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ وہ بنیادی غلطیاں جو بحیثیت مسلمان لا علمی کی وجہ سے میں اور آپ عمرے کے دوران کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آج ان زیارتوں کا تذکرہ کریں گے جو ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جگہ کی زیارتیں کرتا ہے۔ ان زیارتوں کے بارے میں کیا تفصیل ملتی ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی غلطی اور غلط فہمی جو میرے اور آپ کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ جب انسان بیت اللہ کے اندر جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو مقرر کیا کہ قبلہ یہ ہے، اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ، انسان کی یہ سوچ ہے کہ جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے گی تو جو دعا کروں گا وہ میری دعا قبول ہوگی۔ یہ سوچ بہت سے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ایسے کر کے دکھلایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا والحاج والمعتمر وفد اللہ۔ ایک شخص جو اللہ کے گھر حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ ادا کرنے جاتا ہے، وہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں۔ جب تک انسان بیت اللہ میں ہے، جو بھی دعا کرے گا اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور دعا کے وہ آداب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگا جائے۔ اگر انسان اس طریقے سے اللہ سے دعا کرے تو بیت اللہ میں کیا، انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہو، جہاں بھی بیٹھا ہے، اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ سوچ رکھنا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے گی تو میری دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اور آپ کی تعلیمات سے اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک شخص جب عمرہ کرنے جاتا ہے یا بیت اللہ میں جاتا ہے حج کی نیت سے، یا عام حالات میں بھی انسان کو چاہیے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، دوسروں کے لیے بلا وجہ مشکلیں پیدا نہ کرے۔ وہاں اتنے رش میں اگر کوئی طواف کر رہا ہے، آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے اچانک طواف کے دوران رک جاتے ہیں، کسی سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی رفتار کو پہلے سے سلو کر لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے جتنے پیچھے لوگ آ رہے ہیں سب پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، دھکم بیل شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی، جب انسان طواف کو مکمل کرتا ہے
مقام ابراہیم کے پیچھے اس نے 2 رکعت ادا کرنی ہے جو طواف کی نماز ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اگر وہاں جگہ نہیں ملتی، بیت اللہ میں جہاں بھی آپ یہ نیت کر کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ لیکن ایک شخص لا علمی کی بنا پر اتنے رش کے اندر عین مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پیچھے سے لوگ طواف کرنے آ رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اپنی طرف سے یہ نیت بھی خالص ہے، عمل بھی درست کرنا چاہتا ہے، لیکن لا علمی میں لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا نماز پڑھنے لگیں، پہلے وہ دیکھ لیں کہ یہ راستہ لوگوں کے گزرنے کا تو نہیں، کہیں پیچھے جا کر جہاں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں انسان کو چاہیے نماز ادا کرے تاکہ دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان اگر طواف کر رہا ہے یا صفا مروہ کے دوران سعی کر رہا ہے، وہاں سے اذان ہو جاتی ہے، اذان کے بعد کچھ وقفہ ملتا ہے، انسان کو چاہیے طواف کو روک کر سنتیں ادا کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان نماز ہے، یعنی انسان اذان کے بعد اور اقامت سے پہلے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنی چاہیے، مسنون عمل ہے۔ لیکن انسان اس نیت سے کہ میں اپنا طواف مکمل کروں جلدی جلدی چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ تکبیر اولیٰ اقامت بھی کہہ دی جاتی ہے، امام صاحب نماز بھی شروع کر لیتے ہیں۔ انسان رس سے بچنے کے لیے کہ شاید میرا طواف جلدی ختم ہو جائے بھاگ بھاگ کر چکر لگاتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں کہ میری تکبیر اولیٰ مس ہو رہی ہے، میری تکبیر اولیٰ ضائع ہو چکی ہے۔ انسان اللہ کے گھر میں عبادت کرنے آیا ہے، تکبیر اولیٰ تو وہ عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے میرے بیٹے، آج کی تو تو نے نماز پڑھی ہے، کیا تو نے یہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے؟ کہا بابا آج کسی وجہ سے میری تکبیر اولیٰ مس ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا اگر تو تکبیر اولیٰ کو پا لیتا مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ جتنی شاید 100 مجھے سرخ اونٹ دے دیے جاتے جو کالی آنکھوں والے ہوتے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری تکبیر اولیٰ سے خوشی ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس اونٹ کی ویلیو ایسے تھی جیسے آج کوئی مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، کسی کے پاس V8 ہو، کسی کے پاس پراڈو ہو، کسی کے گھر کے باہر 100 گاڑیاں کھڑی کر دی جائیں، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں مجھے 100 اونٹوں سے بہتر تھا، زیادہ خوشی ہوتی میرا بیٹا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کر لیتا۔ اور انسان غفلت میں پڑا تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے میں جلدی سے جلدی طواف مکمل کر لوں۔ یہ غلطی ہرگز نہ کریے، پہلے جو نماز کا ٹائم ہے آپ نماز ادا کیجئے، اس کے بعد اپنا طواف یا دیگر عبادات کو مکمل کریں۔ اسی طرح عام حالات میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ وہ تابعین جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، کئی تابعین کا قول ملتا ہے، کوئی تابعی بیان کرتے ہیں میں نے 40 سال سے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جو تکبیر اولیٰ کے علاوہ پڑھی ہو۔ کوئی بیان کرتے ہیں میں نے 70 سال گزار دیے زندگی کے لیکن ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں چھوڑی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں اسی بات کا سبق دیتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ میں جا کر انسان خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو ویڈیو کال کرتا ہے کہ دیکھو میں بیت اللہ میں آیا ہوں۔ انسان کی وہم و گمان میں نہیں کہ انسان اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی موبائل کی سکرین پر لاتا ہے، آپ کے ساتھ دوسرے افراد بھی بیٹھے ہیں، کم از کم اگر کال کرنی ہی ہے کہیں سائٹ پر بیٹھ کے کیجیے، گھر والوں کا کیمرہ آف کروا لیجیے کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھ کر بے حیائی کو فروغ تو نہ دیں۔ انسان کی کامن سینس بھی کام کرنی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے ذریعے مجھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا۔ انسان بیت اللہ میں بیٹھ کر کوئی گناہ کرے اس کا گناہ بھی عام گناہ سے بڑھ جاتا ہے جیسا کہ نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عمل یہ بھی دیکھا جاتا ہے، انسان روزانہ کی بنیاد پر عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ تو ایک ایک دن میں کئی عمرے کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے عمرہ مکمل کرتے ہیں، باہر سے ٹیکسی پکڑی، بس پہ بیٹھے،
مسجد عائشہ جو تنعیم جگہ ہے وہاں پر جاتے ہیں، وہاں سے عمرے کا دوبارہ احرام باندھا، آ کر دوبارہ عمرہ کیا۔ یہ عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں درست نہیں نظر آتا۔ مسجد عائشہ صرف ان لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنے آئی، لیکن آپ ایسے ایام میں تھی کیا بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتی تھی؟ آپ نے سیدہ عائشہ کے بھائی کو حکم دیا کہ عبد الرحمن آپ اپنی بہن کے ساتھ جاؤ۔ مسجد عائشہ جو آج کی جگہ ہے اس وقت یہ تنعیم کے نام سے مشہور تھی۔ فرمایا کہ یہ حدود حرم سے باہر نکل جاتا ہے، یہاں جاؤ، اپنی بہن کو احرام باندھے، وہاں سے نیت کر کے آگے طواف کر لے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر کے جو بیٹے سیدہ عائشہ کے ساتھ گئے انہوں نے بھی وہاں سے عمرہ نہیں کیا، اپنی بہن کو عمرہ کروایا لیکن خود عمرہ نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے وہ عمرے کی جگہ نہیں۔ اور اسی طرح مسجد جعرانہ جو کہ ایک میقات سمجھا جاتا ہے وہ بھی میقات نہیں ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہاں سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی احرام نہیں باندھا جا سکتا، کیونکہ وہ جگہ میقات نہیں ہے۔ احرام باندھنا ہے تو میقات سے باندھنا ہے۔ میقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے ہیں، وہ جگہ حدود حرم سے باہر ہے۔ وہ میقات اس کے لیے ہو سکتا ہے جو مکہ میں کسی کام سے آیا ہے لیکن احرام کی نیت کر کے نہیں آیا، اپنے کسی کام سے آیا ہے۔ کام کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آتا ہے میرے پاس کچھ وقت ہے، میں عمرہ ادا کر لوں۔ وہ شخص حدود حرم سے باہر نکل کر میقات کے اندر سے احرام باندھ کر وہاں سے عمرہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص اگر پاکستان سے جاتا ہے، بیت اللہ میں جا کر عمرہ ادا کر لیا، اس کے بعد مسجد جعرانہ سے جا کر عمرے کا احرام باندھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان نے مدینہ جانا ہے، مدینے سے واپسی پر مدینہ والا جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے، وہاں سے آپ عمرے کی نیت کریں، دوبارہ آ کر عمرہ کر لیں۔ یا اسی طرح آپ کسی کام سے طائف جاتے ہیں، طائف سے واپسی پر میقات میں رکیے، وہاں احرام باندھیے اور آ کر عمرہ ادا کر لیجیے۔ حتیٰ کہ علماء تو یہ بھی بیان کرتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے میقات پر جا کر احرام باندھنا، واپس آ کر عمرہ کرنا، یہ اچھا عمل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر سفر میں صرف ایک عمرہ ادا کیا، ایک سفر میں آپ نے 2 عمرے نہیں کیے۔ انسان کو چاہیے جو فارغ وقت ہے اس میں بیت اللہ میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نوافل کا اہتمام کرے یا صرف نفلی طواف کرے، 7 چکر لگائے اور 2 رکعتیں ادا کرے۔ انسان کو اللہ رب العزت اس کا ضرور اجر دیں گے۔ اسی طرح انسان لا علمی میں مقام ابراہیم کو جا کر چومنا شروع کر دیتا ہے، بیت اللہ کی دیواروں کو جا کر چومنا شروع کر دیتا ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کام خرافات والے ہیں، یہ کام بدعات میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ جو سنت طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صرف انسان حجر اسود کو چوم سکتا ہے یا رکن یمانی کو چوم سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بیت اللہ میں جا کر دیواروں کو یا مقام ابراہیم کو نہیں بوسہ دیا۔ انسان کو بھی چاہیے اپنے اعمال درست کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ تصور پایا جانے لگا ہے کہ غلاف کعبہ کے اوپر میں ہاتھ سے نام لکھوں گا تو شاید اللہ رب العزت مجھے جلدی بلا لیں۔ انسان جاتا ہے، انسان کے دوست احباب اس کو فون کرتے ہیں کہ غلاف کعبہ پہ میرا نام لکھ دو، اللہ رب العزت مجھے جلدی بلا لیں گے۔ یہ عقائد، یہ نظریات ہمارے اندر کہاں سے آ گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایک آخری نظریہ اس بارے سے بھی پایا جاتا ہے کہ انسان عمرہ کر کے واپس آتا ہے، لوگ کہتے ہیں 40 دن تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، 40 دن تک آپ کی دعا قبول ہوگی، میرے لیے دعا کیجیے۔ یہ 40 دن یہ مقرر کرنا یہ کس نے بتلایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی عمل نہیں بیان فرمایا، بلکہ انسان تو اللہ کی رحمت کو محدود کر رہا ہے کہ 40 دن تک آپ کی دعا قبول ہوگی،
کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نہیں سننے والا؟ انسان جب بھی اللہ کو پکارے اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی لیے ایسے عقائد جو دین اسلام کے خلاف ہوں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں، انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ انسان مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، بیت اللہ میں طواف کیا، عمرہ کیا، اس کے بعد انسان سوچتا ہے جو مکہ کی مقدس جگہ ہیں انسان ان کی زیارت کرے، تاریخی طور پر ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کے شعار تھے، اسلامی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ انسان ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ صرف تاریخ کے طور پر کہ انسان کو ان کی معلومات ہونی چاہیے، انسان ان جگہ کو جائے، ان کو دیکھے کہ دین اسلام کہاں کہاں سے آیا تھا۔ سب سے پہلے اگر انسان عمرے پہ جاتا ہے، اگر حج میں جائے تو مینا، عرفات، مزدلفہ تو انسان جائے گا، انسان کو اس کا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر عمرے پہ جاتا ہے، زیارتوں میں سب سے پہلے مینا لے کے جایا جاتا ہے۔ مینا وہ مقام ہے، وہ میدان ہے جہاں انسان حج کے دن آیا کرتا ہے۔ انسان 8 تاریخ کو ظہر، 8 ذی الحجہ کو حج کے موقع پر وہاں 4 نمازیں ادا کرتا ہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو اور 11، 12 کو مینا میں رہتا ہے۔ انسان اگر عمرے پہ جائے، انسان ان جگہ کو دیکھے کہ یہ جگہ وہ ہیں جہاں انسان نے حج کے لیے آنا ہے۔ اسی طرح عرفات کا میدان ہے جہاں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس کے بالکل ساتھ ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل رحمت ہے۔ انسان وہاں جا کر دعا کرتا ہے کہ شاید یہ دعا کی جگہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہاں انسان اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ وہ مقام ہے، یہ پہاڑ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اسی پہاڑ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد انسان مزدلفہ جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کو حج کے اندر مشروع قرار دیا گیا ہے، وہاں حج کے دنوں میں جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد غار حرا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ وحی نازل ہونے سے پہلے وہاں جا کر کئی دن قیام کیا کرتے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے۔ لیکن پہلی وحی آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر دوبارہ کبھی نہیں گئے۔ انسان وہاں عبادت کی نیت سے جائے، ثواب کی نیت سے جائے، یہ عمل درست معلوم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ انسان بیت اللہ میں نماز کو چھوڑ کر جہاں 1,00,000 نماز انسان پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، انسان اس عمل کو چھوڑ کر، اس فضیلت کو چھوڑ کر 2.5-3 گھنٹے لگا کر غار حرا پر چڑھتا ہے۔ نہ ثواب ملنا، نہ کچھ اور۔ تاریخی جگہ کو دیکھنے کے لیے انسان کو اتنی تغدو نہیں کرنی چاہیے کہ انسان فضیلت سے اور بہتر عمل سے انسان محروم ہو جائے۔ ہاں، آپ نیچے سے دیکھیے، یہ بہت شوق ہو کبھی فجر کے بعد چلے جائیے تاکہ ظہر سے پہلے آپ وہاں سے نیچے آ جائیے اور بیت اللہ میں جا کر ظہر کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح غار ثور، وہ مقام، وہ پہاڑ کے اوپر وہ غار جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر کے ساتھ وہاں پر قیام فرمایا، وہ بھی پہاڑ کے اوپر حصہ ہے۔ لیکن وہاں بھی جانا کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تبرک کے طور پر وہاں جائے، وہاں سے مٹی لے کر آئے، یہ عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ملتا۔ اس کے بعد جنت معلیٰ، وہ مکہ کا قبرستان جسے جنت معلیٰ کے نام سے مشہور کر دیا گیا، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کے بیٹے قاسم کی قبر ہے، آپ کے کئی رشتہ دار اسلام لانے کے بعد جو مکہ میں فوت ہوئے ان کی یہاں قبریں ہیں، سیدنا ابو بکر کی بیٹی کی قبر ہے۔ یہ وہ قبرستان مسلمانوں کا عظیم قبرستان ہے، لیکن یاد رکھیے یہ قبرستان پہلے سے موجود تھا۔ کفار مکہ بھی اگر ان کا کوئی عزیز، ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا، وہ بھی اسی قبرستان میں دفنایا جاتا، لیکن وہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ لیکن مورخین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک بھی عینی ہی یہ قبر ان کی ہے، اس کے بارے میں کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ ہاں، وہ مشہور ہے کہ شاید یہ قبر ان کی ہے، لیکن انسان بھی عینی ہی کہے یہ قبر ان کی ہے،
یہ انسان کو نہیں پتہ۔ تاریخی مقامات ہیں، انسان کو جانا چاہیے۔ بیت اللہ کا قبرستان ہے، انسان اگر بیت اللہ میں فوت ہو، بیت اللہ میں جنازہ ہو تو اسی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے۔ انسان وہاں جا کر یہ نیت سے دعا کر سکتا ہے، اللہ مجھے بھی آپ اس قبرستان میں فوت ہونے کی جگہ دیجیے۔ اور کہا جاتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں فوت ہوتا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، ایک حدود انہوں نے مقرر کی ہے، آخری عشرے میں وہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ واللہ عالم اس بات کی حقیقت ہے یا بس مشہور کر دی گئی، کیونکہ یہ بات تاریخی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد انسان نے مکہ سے ہو کر مدینہ بھی جانا ہے۔ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، انسان ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کا سفر کر سکتا ہے، ایک بیت اللہ، ایک مسجد نبوی، اور تیسری بیت المقدس، جو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت اس پر مسلمانوں کا غلبہ دے دے۔ وہاں مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہیں، اللہ فلسطین پر مسلمانوں پر رحم کرے، اور کفار یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرے، اور مسلمانوں کا غلبہ بیت المقدس پر دوبارہ اسی طرح ہو جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ انسان نے مسجد نبوی میں جانا ہے، اس کا آداب ہیں، یہ نہیں کہ انسان وہاں ایک عام مسجد کو سمجھ کر چلا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 1000 نماز کے برابر ایک نماز پڑھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو ممبر مبارک تھا اب وہ اسی جگہ پر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جدھر ممبر پڑا ہے وہاں سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک درمیان میں جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر کے درمیان اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ انسان کو چاہیے وہاں پر موقع ملے تو ضرور نماز پڑھے، وہاں پر بیٹھ کے دعا کرے، یہ بہت بابرکت جگہ ہے۔ آج کل تو اس کو آن لائن کر دیا گیا ہے، کوئی عمرے پہ جائے اس کو چاہیے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے، کسی سے اس کا طریقہ پوچھے، وہاں پر اپنی انرولمنٹ کرے تاکہ انسان کو وہاں موقع مل سکے نماز پڑھنے کا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اس کے بھی آداب صحابہ کرام نے بیان فرمائے کہ انسان آپ کی قبر مبارک کے پاس جائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انسان یہ الفاظ پڑھے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ سفر پر جاتے، واپس مدینہ آتے، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آتے، قبر کے پاس آ کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیے، انسان کسی کی قبر کے پاس جائے، وہاں جا کر یا رسول اللہ، آپ کی قبر کے پاس جائے تو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، کسی عام انسان کی قبر کے پاس جائے تو اس کو پکار سکتے ہیں، اس کا نام لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کرام کا عمل نہیں تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر صرف جب سفر سے واپس آتے، آپ کی قبر مبارک کے پاس آتے، آ کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے السلام علیکہ یا ابا بکر، آپ ان کو سلام پیش کرتے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، آپ ان کو سلام پیش کرتے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ صرف یہ 3 قبریں ایسی ہیں جن کا معلوم ہے کہ بعینی ہی اسی جگہ پر معلوم ہیں، اور کچھ حضرات کے نزدیک بلکہ اکثر محدثین کے نزدیک غزوہ احد کے موقع پر مقام احد میں جو 2 قبریں نمایاں ہیں ان میں سے ایک قبر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ بھی تقریباً محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ قبر ان کی ہے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں جانا ہے جو مدینے کا قبرستان ہے، انسان نے وہاں جانا ہے، وہاں کے بھی آداب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بیان فرمائی السلام علیکہ اہل الدیار من المؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللہم اغفر لِأَهْلِ الْغَرْقَدْ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے کہ اللہ تو مدینہ میں جو قبرستان میں دفن ہیں مسلمان،
مومن ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ انسان کو چاہیے اس قبرستان میں جائے، یہ دعا پڑھے۔ دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے ازواج، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی اسی جنت البقیع کے اندر ہے۔ انسان جائے، ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں اللہ رب العزت موت دے دے اور مجھے اس قبرستان میں دفن ہونے کا موقع ملے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں فوت ہوتے ہیں۔ آپ کے شہر میں مدفون ہوئے قبرستان میں، تو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ انسان اس قبرستان میں جائے، اپنے لیے دعا کرے، ان مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرے جو وہاں پر فوت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد قباء، اس کی زیارت ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جاتا ہے اور 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو مکمل عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ ہفتے کے روز اکثر طور پر مسجد قباء جایا کرتے، وہاں 2 نفل ادا کیا کرتے۔ انسان کو چاہیے مدینہ میں جائے تو ضرور ضرور مسجد قباء میں جا کر 2 نفل ادا کرے تاکہ اللہ رب العزت انسان کو عمرے کا ثواب دے دیں۔ اس کے بعد جنگ احد کا تذکرہ ہے، میدان احد ہے، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر جایا کرتے، جو پہاڑ ایک دفعہ آپ کے کھڑے ہونے سے ہلنے لگا، آپ نے اس کو ٹھوکر ماری، فرمایا اے احد رک جا، تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر تھے، سیدنا عمر تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ اس جگہ پر جائیں، جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان کو وہیں دفن کیا گیا، لیکن ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن 2 قبریں نمایاں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک قبر تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو آپ کے چچا تھے، اور ایک قبر کے بارے میں اختلاف ہے، 2-3 صحابہ کے نام لیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی قبر ہے۔ انسان اس جگہ پر جائے، اس مقام کو دیکھے، وہاں پر کسی عالم کے ساتھ جائیں، وہ آپ کو زیارت کے موقع پر بتلائیں کہ احد کے میدان میں جب جنگ ہوئی تو کس طرح کا منظر تھا۔ وہ پہاڑی موجود ہے جہاں سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کفار کی طرف سے آئے، اس پہاڑی کی طرف سے آئے، آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ انسان ان جگہوں پہ جائے تو ان واقعات کو سننا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ اس مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی تھی تو منظر کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہاں پر جانا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ آپ وفات پانے سے ہفتہ پہلے میدان احد میں جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ نے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ انسان کو بھی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے ان مقامات کا تذکرہ کرے، ان مقامات پر جا کر ان کی زیارت کرے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر جانا ثواب ہو۔ تاریخی جگہ ہیں، انسان کو جا کر معلومات حاصل ضرور کرنی چاہیے، لیکن ثواب کی نیت سے جائے یہ عمل درست نہیں ہے۔ مسجد قبلتین، وہ مسجد جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی آئے، آگے بتلایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں پر جائے، مسجد کو دیکھے کہ وہاں مسجد کی بیک سائڈ پر ایک نشان لگا ہے کہ پہلے قبلہ یہاں کو تھا، اب قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ انسان اس جگہ کو جا کر دیکھے۔ اس کے بعد میدان بدر ہے، وہاں پر جائیں، میدان بدر کا واقعہ پڑھیں کہ وہ میدان جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو مٹی والے حصے پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی نے کہا، آقا یہ آپ نے جگہ کا انتخاب خود کیا ہے یا اللہ رب العزت نے آپ کو انتخاب فرمایا ہے؟ کہا یہ میرا اپنا مشورہ ہے کہ شاید یہ جگہ جنگ کے لحاظ سے بہتر ہے۔ کہا آقا ایک گزارش ہے، یہ جگہ جنگ کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، فلاں جگہ پر کنواں بھی ہے،
ہم کنویں پہ جا کر قبضہ کرتے ہیں، وہ ریتلا علاقہ ہے، ہم وہاں پر قبضہ کریں گے، وہاں سے جنگ کرنا آسان ہے۔ آپ نے قافلے کو حکم دیا کہ یہاں سے کوچ کرو، اس مقام پر جا کر قبضہ کرو۔ اس مقام پر جا کر کنویں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، اللہ سے بارش کی دعا کی، بارش ہوئی۔ آپ تو ریتلے علاقے پر تھے، آپ کو نقصان نہیں ہوا، لیکن جو کفار تھے وہ مٹی والے علاقے پر تھے، وہاں پر کیچڑ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان سے جنگ کرنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد خندق کا مقام ہے، جہاں پر 7 مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ یہ مساجد اس دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہاڑ تھا۔ وہاں پر مختلف مساجد کے نام رکھے گئے۔ مسجد فتح، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک قیام فرمایا، آپ پہاڑ پر چڑھ کے دعا کیا کرتے، اس جگہ کو مسجد فتح کا نام دیا گیا۔ ایک کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا گیا۔ 4 خلفائے راشدین کے نام پر مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ یہ مسجد جہاں پر کسی نے قیام کیا، بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں وہاں پر اس کی نشاندہی کے لیے اس جگہ کے اوپر مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ وہ خندق کا مقام دیکھیے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کفار مکہ کے ساتھ ساتھ یہودی قبیلے بھی آ چکے تھے۔ 10,000 کا لشکر ہے، آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں، کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے، کہا آقا ہمارا معمول ہے، جنگ کرتے ہیں، سامنے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ اگلا دشمن ہمارے پاس آ ہی نہ سکے۔ 3 طرف اس کے پہاڑ ہیں، 3 طرف پہاڑ تھے، صرف ایک میدانی راستہ تھا۔ آپ نے خندق کھودی، صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ خندق کھودی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے حالات اس قدر نازک تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ خندق کے دوران کھودتے ہوئے ایک بڑا پتھر آ گیا، ایک رکاوٹ بن گئی جو صحابہ نے توڑا، نہیں ٹوٹا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ آئے، آپ نے وہ چیز پکڑی جس کے ساتھ توڑا جا رہا تھا، اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کیا، اس کے اوپر مارا، ایک شعلہ نکلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے شام کا علاقہ فتح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پھر اللہ اکبر پڑھا، اس کے اوپر ٹھوکر ماری، فرمایا مجھے روم کا علاقہ فتح نظر آ رہا ہے۔ آپ نے 3 ٹھوکریں ماری، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام فرمایا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ دعا کیا کرتے، اللہ ان کافروں کو شکست دے دیجئے، ہمارے مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ خندق کھودی، وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان واقعہ ملتا ہے کہ وہاں سے ایک شخص خندق کھود کر آتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کو اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ 3 دن تک وہاں پڑاؤ کیا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے ایسا طوفان نازل کیا کہ جو کفار کے اوپر صرف آیا، مسلمانوں کو اس سے نقصان نہیں پہنچا، حتیٰ کہ کفار کے خیمے ان کی ہنڈیاں الٹ کر رہ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے فتح کو نصیب میں کر دیا۔ یہ وہ مقام، انسان کو اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کنویں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، اس سے لوگ شفا حاصل کرنے لگے تھے۔ لیکن اب بھی وہاں ایک کنواں موجود ہے، لیکن محدثین کے نزدیک بھی عینی ہی یہ وہ کنواں ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اس کو آب شفا کہنا درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ بات ممکن نہیں کہ یہ بات کوئی بتلا سکے کہ بعینہ ہی یہ وہ کنواں ہے یا نہیں۔ محدثین کا شدید اختلاف ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اس کنویں سے بچنا چاہیے، وہاں سے اب شفا لینا درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ شفا والا کنواں ہے یا نہیں۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا یا نہیں۔ اس لیے شفا لینی ہے تو زمزم سے لیجئے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، انسان جو نیت کر کے، جو دعا کر کے زمزم کو پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد غمامہ جو مسجد نبوی کے بالکل باہر موجود ہے، وہ مسجد جو بعد میں تعمیر کی گئی، اس وقت یہ ایک میدان ہوا کرتا تھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا کیا کرتے۔
کہ جب آپ نے بارش کے لیے دعا کی، کھلے میدان کا انتخاب کیا، تو مسجد غمامہ والی جگہ تھی، اس کے اوپر بعد میں مسجد کو تعمیر کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں پتہ لگتا ہے کہ جب انسان بیت اللہ میں جائے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں جائے تو انسان کو وہی عمل کرنا چاہیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا، یا آپ کے صحابہ نے بیان فرمایا۔ انسان عقیدت میں آ کر وہ عمل کرے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، انسان کو ثواب کی بجائے گناہ مل سکتا ہے۔ انسان اگر حج جیسا عمل کرے، سنت کے مطابق نہ کرے، انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک عالم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 2009 میں حج کرنے گیا، منا کا مقام ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، آپ کا فعل ہے کہ حج کے موقع پر آپ نے نماز قصر پڑھی ہے، مکمل نماز نہیں پڑھی۔ منا کے موقع پر، عرفات کے موقع پر آپ نے نماز کو قصر پڑھا ہے۔ اب کوئی شخص اٹھے، منا کے میدان میں جا کر مکمل نماز ادا کرے، کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہے، آپ کے فعل کے مخالف ہے، انسان کی نماز کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ایک عالم بیان کرتے ہیں، میں منا کے میدان میں تھا، میں لیٹ پہنچا، میں نے وہاں جماعت کروائی، قصر نماز پڑھی، لیکن میرے ساتھ ایک عالم نے نماز کروائی، اس نے نماز قصر نہیں پڑھی، اس نے مکمل نماز پڑھی۔ اس سے پوچھا گیا، آپ نے مکمل نماز پڑھی ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان میں آ کر قصر نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے، ہماری فقہ میں آتا ہے کہ انسان حج کے موقع پر آئے تو مکمل نماز پڑھے۔ وہ کون سی فقہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مخالف ہے؟ وہ کون سا امام ہے جو جان بوجھ کر یہ فیصلہ کرے کہ منا کے موقع پر جا کر مکمل نماز پڑھنی ہے؟ وہ عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، آپ نے حکم نہیں دیا، انسان اس کی مخالفت کرے تو لاکھ کیا 10 لاکھ بھی لگا دے، انسان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں، دین کے ہر معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔